بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 59واں سبق مبادلہ۔ اکثر ملکوں کے درمیان مبادلہ ہوا کرتا ہے جس کو تجارت کہتے ہیں۔ اس طریقے سے خلق اللہ کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ بعض ممالک میں وہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتی، پس مبادلے کے ذریعے سے ہر ملک کو اور سب ملکوں کی پیداوار میسر آ سکتی ہے۔ انگلستان میں کپاس پیدا نہیں ہوتی جو ہندوستان اور امریکہ کی سرزمین میں بکثرت ہوتی ہے۔ پھر سوت کاٹنے اور پارچہ بافی میں ہندوستان اور امریکہ کو ایسا ملکہ نہیں جیسا کہ انگلستان کو ہے، کیونکہ اہل انگلستان اس قسم کے کاموں میں زیادہ تر مزاولت اور مہارت رکھتے ہیں اور ان کے پاس عمدہ کلیں بھی ہیں۔ پس بہتر یہ ہے کہ روئی ہندوستان اور امریکہ سے انگلستان کو بھیجی جائے اور اس سے جو پارچہ تیار ہو اس میں سے روئی کی قیمت کے مطابق ان دونوں ملکوں کو بھیجا جائے۔ شیر و شکر، دودھ اور شکر کی طرح گھلا ملا، آپس میں نہایت مانوس۔ اقلیم، ولایت، ملک۔ اقلیم یونانی لفظ اقلینین کا معرب ہے۔ آباد زمین کا 7واں حصہ۔ علماء سابق نے کل زمین کو بحساب 7 سیاروں کے 7 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا نام اقلیم رکھا تھا۔ فیضیاب، فائدہ حاصل کرنے والا۔ مبادلہ، آپس میں تبادلہ کرنا۔ خلق اللہ، خدا کی مخلوق، انسان و حیوان۔ انگلستان، انگلینڈ۔ پارچہ بافی، کپڑا بننے کا کام۔ ملکہ، مہارت، مزاولت، مشق، تجربہ۔ عمدہ کلیں، بڑھیا مشینیں، اچھے کارخانے۔ پارچہ، کپڑا۔ اس طریقے کے جاری رہنے سے تینوں ملکوں کو اپنی اپنی احتیاج کے موافق پارچہ میسر ہو سکے گا۔ اسی طرح چائے چین میں، شکر ہندوستان میں پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں انگلستان میں پیدا نہیں ہوتیں۔ اسی طور پر نارنگی ملک پرتگال اور ان ملکوں سے جو یورپ کے جنوبی سمت میں واقع ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی بتلایا تھا، لفظ سمت ہے، سمت نہیں ہے۔ جنوبی سمت میں واقع ہیں، انگلستان کو لے جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں چاقو، قینچی اور پارچے کے مبادلے میں انگلستان کو ملا کرتی ہیں، کیونکہ انگلستان کے لوگ چین و ہندوستان اور پرتگال والوں کی نسبت ان سب اشیاء کو بہتر اور ارزاں بنا سکتے ہیں۔ پس مبادلے کی بدولت ہر فریق کو اپنی اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز بہم پہنچ سکتی ہے۔